آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یاد رکھیے گا، قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ جسم اور روح یہ دونوں چیزیں جب تک ہے تب انسان ہے۔ اگر جسم ہے روح نہیں تو انسان نہیں، آپ کہیں گے میت۔ ابھی آپ کہیں گے جرجیس صاحب بول رہے ہیں، اور جیسے ہی جرجیس کے اندر سے روح نکل جائے گی کہا جائے گا میت کو لاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو غسل دو، میت کو کفن پہناؤ۔ سب سے پہلے نام بدلتا ہے مرنے کے بعد۔ جس نام کے لیے تو مرا جاتا ہے، جس نام کے لیے تو ایک دوسرے کی جانیں لیتا ہے، جس نام کو تو باقی رکھنا چاہتا ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلا تیرا نام چینج ہوتا ہے۔ گھمنڈ توڑ دیا۔ آج ہو جرجیس صاحب، کل مرو گے تو کہو گے میت کو لاؤ، اے مولانا صاحب آئیے میت کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ کوئی نہیں کہے گا جرجیس صاحب کو غسل دے دو، کوئی نہیں کہے گا جرجیس صاحب کو کفن پہنا دو، کوئی نہیں کہے گا جرجیس صاحب کا جنازہ پڑھا دو۔ لوگ کہیں گے میت کو لاؤ، میت کو کفناؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو غسل دو، میت کو جنازہ پڑھاؤ۔ اور جب قبر میں اتارا جائے گا تو کہا جائے گا میت کو قبر میں اتارو۔ سب سے پہلے نام ہی مٹ گیا جس نام کے لیے تو ایک دوسرے کو مٹاتا تھا۔ غور کرو، دو چیزوں کا نام انسان ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ روح جسم میں ہے تو ہم انسان ہیں، اس لیے جسموں کی بھی بیماری ہے اور روح کی بھی بیماری ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار آتا ہے، اس کو کھانسی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ آپ اس کا علاج کرتے ہو کیونکہ یہ جسم ہے، اور جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ جیسے جسموں میں بیماری ہوتی ہے ایسی روح کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اور روح کی بیماری یہ ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ آدمی ہم سے زیادہ پیسہ کیسے کما رہا ہے، اس آدمی کی عزت ہم سے زیادہ کیسے ہو رہی ہے، اس کو کیسے برباد کیا جائے، اس کو کس طریقے سے مٹایا جائے۔ اس کا حسد، اس کی دشمنی، اس کا کینہ، اس کا بغض، اس کا عناد ہم اپنے دل میں رکھ لیں، ہم اس سے ہاتھ بھی ملائیں، سلام بھی کریں اور اس کی نفرت اپنے دل میں رکھیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ جسم کا علاج یہ ہے کہ بخار آئے تو پیراسیٹامول لے لو، الرجی ہو جائے، کھانسی آنے لگے، زکام ہو، بار بار چھینکیں آ رہی ہو تو مونٹار LC لے لو، ڈولو لے لو بخار کی صورت میں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو مفٹال اسپاس لے لو، ڈروٹل لے لو، ٹیبلٹ کھا لو۔ یہ تمام چیزیں جسموں کی بیماری کا علاج ہے، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج بتایا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا ہوں، ہر گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں۔ یہ روح کے اندر جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا علاج ہے۔ جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، جسم کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اور روح کا علاج جناب محمد رسول اللہ حکیم الامت نے کر کے بتا دیا کہ جب روح میں بیماری پیدا ہو تو یہ کرو۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو تکلیف دینا بھی یہ ایمان کے منافی ہے۔ رات میں اٹھ گئے فجر سے پہلے رمضان کے مہینے میں، پکڑ لیا مائک، لگے زور زور سے، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجئے، اتنے بج گئے ہیں، یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لگے اس میں مائک پکڑ کے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی حمد پڑھ رہا ہے، اور پورا شور کر کے رکھ دیا گاؤں میں۔ کس نے یہ اجازت دی تمہیں؟ کس نے یہ پاور دیا تمہیں؟
کہاں کی شریعت ہے تمہیں یہ اجازت دے رہی ہے یہ بھی لوگوں کو تکلیف دینا ہے؟ اگرچہ تم نعت پڑھ رہے ہو، اگرچہ تو حمد پڑھ رہے ہو، کیونکہ تمہاری زور کی آواز سے ان بوڑھوں کی نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے جن کے اوپر رمضان کے روزے فرض نہیں ہے، جن کو فدیہ دینے کا حکم ہے، جو دائمی مریض ہیں، جو زندگی بھر جب تک بیمار رہیں گے اب صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر نے روزہ رکھنے کو منع کیا ہے، وہ صرف ایک محتاج کھانا کھلائیں گے، آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ رات میں ان عورتوں کو پریشان کر رہے ہیں جن کے پیٹ میں حمل ہے اور جو روزہ نہیں رکھ سکتی، اس بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، یا ان عورتوں کو پریشان کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، شریعت نے ان کو روزے کی رخصت دی ہے، آپ ان کو بھی اٹھا رہے ہو، پریشان کر رہے ہیں۔ اس لیے مائک میں زور زور سے بول کر حمد پڑھنا، نعت پڑھنا، گیت پڑھنا اور ان کو اٹھانا اور بار بار کہنا کہ روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے، یہ سارے کے سارے نعرے لگانا میرے بھائیوں بولنا یہ بھی اماطۃ الاذى ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے، چاہے تم اس کو دین کا کام سمجھ کے کیوں نہیں کر رہے ہو۔ جلوس لے کے نکل گئے صاحب، راستہ جام کر دیا، ایمبولینس بیچاری جا رہی ہے، اس میں مریض بیٹھا ہے، موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، آپ جلوس نکال رہے ہیں صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو ڈے یا رسول اللہ، عید میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں، محرم پہ لاٹھی ڈنڈے چلا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بند کیے ہوئے ہیں۔ کون سی شریعت کہتی ہے، کون سی شریعت تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم راستے بند کرو؟ ہمارے گھر کے سامنے ایک روڈ ہے، لوگ گزرتے ہیں، ہماری بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا اور شامیانہ لگا دیا اور لوگوں کو 2 کلومیٹر دور سے گھوم کے جانا پڑ رہا ہے، پریشانی میں آپ ڈال رہے ہیں لوگوں کو اور راستہ بند کر دیا آپ نے۔ نہیں کر سکتے ہو آپ ایسا، تکلیف نہیں دے سکتے ہو۔ جس جگہ یہ جلسہ ہو رہا ہے نا، یہ جلسہ مان لیجئے یہاں اگر کسی کا کھیت ہے اور دین کا کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس زمین کے مالک سے، اس کھیت کے مالک سے آپ کو اجازت لینا پڑے گی، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ جلسہ کرائیں گے، اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو دین کا کام ہوتے ہوئے بھی آپ اس کی اجازت کے بغیر اس جگہ جلسہ نہیں کرا سکتے ہیں۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر زبردستی دباؤ ڈال کر آپ نے جلسہ کیا تو آپ کا یہ دین کا کام چوپٹ ہے، آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اسلام دوسروں کے حقوق کو اس طریقے سے خیال رکھتا ہے، دوسروں کے حقوق۔ زور زور سے مائک بجانا تراویح کے دنوں میں، ارے مسجد میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں مائک وہاں تک لگاؤ، مسجد تک آواز جائے، آپ نے مائک کھول دیا، پورے گاؤں میں تراویح کی آواز جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اس وقت تمہارے تراویحوں کی آواز اور قرآن کی تلاوت کو وہ بھی سنتا ہے جو باہر ہے اور لیٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پیشاب کرنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو یہ کہاں کی شرافت ہے اور کہاں کا دین ہے؟ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اماطۃ الاذى، طریق راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، اب آپ متولی کو مت ڈانٹیے، کہاں اس مسجد کا سیکریٹری بنے بیٹھے ہو، یہ مسجد گندی ہے، دکھتا نہیں ہے تمہیں، صاف کراؤ۔ نہیں، آپ مسجد کے اندر داخل ہو گئی، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو، مسجد کی اس گندگی کو صاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسجد کے اندر کسی کی نظر پڑ جائے کہ کوئی گندی چیز پڑی ہے یا تھوک ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو دھو دو، اس کو مٹا دو، اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو وہاں سے ختم کر دیا جائے۔ جس کی نظر پڑے وہ آدمی اس مسجد کی گندگی کو صاف کرے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ ہمیں دین کی خدمت کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مدرسے کے سیکریٹری بنیں گے تبھی دین کی خدمت کریں گے، ہم مسجد کے سیکریٹری بنیں گے تب بھی دین کی خدمت کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ کام ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز پر بس اتنی سی ٹپڑی کہ راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی راستے سے ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے۔
دو چیزیں بتا دیں، تیسری چیز پر میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، اس لیے کہ تیسری چیز کا تعلق مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے افضل ایمان اور سب سے کمتر درجے کا ایمان، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ شرم و حیا، شرم و حیا جانتے ہو، یہ قدرت کی ایک نعمت ہے جس کو مل جائے۔ آپ چھوٹے سے بچوں کو بھی دیکھ لیجئے گا، 3-4 سال کا بچہ ہے، چڈی پہنے گھوم رہا ہے، اللہ نے یہ فطرت اس کے اندر بھی رکھی ہے، جا رہا اور اچانک آپ اس کی چڈی اتار دیجئے ایسے تو وہ بھی کہے چلا، اس کو معلوم نہیں ہے، ہاتھ کھلا ہے، وہ سب کچھ صحیح، لیکن 3-4 سال کا بچہ کپڑا جیسی نیچے کا کپڑا اتاریں گے وہ ماریں گے بھی، مطلب وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ایک اللہ نے فطری طور پر ایک بچے کے اندر بھی رکھی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ میرے بھائیوں، بچوں میں بھی یہ فطرت ہوتی، بچوں میں یہ فطرت دیکھی گئی، لیکن بڑے بڑے عمر کے لوگوں میں 20 سال 22 سال 25 سال کے نوجوانوں میں یہ چیز دیکھی گئی کہ وہ کنویں کے پاس جائیں گے تو انڈر ویئر پہن کے نہا رہے ہیں، لنگوٹ پہن کے نہا رہے ہیں، گھٹنا کھلا ہوا ہے، یعنی ان کے اندر سے شرم و حیا نکل چکی۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ، یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی، یاد رکھیے گا۔ یہ ناف سے، یہاں سے لے کر نابھی، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ ایک عورت سے بھی چھپائے گی، دوسری عورت سے، اور اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد کی سطر پر نظر نہ ڈالے، کوئی عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے۔ مرد کی سطر بھی اتنی ہے، عورت کا بھی سطر یہی ہے، عورت کے لیے یہاں سے لے کے یہاں تک، مرد کے لیے تو پوری عورت سطر ہے، وہ تو پورا چھپے گی، لیکن عورت سے بھی اتنا چھپائے گی یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اب غور کرو، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی، لیکن آج اسکرٹ پہن کر لڑکیاں کالجز میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، گھٹنوں سے اوپر ان کے کپڑے آ چکے ہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اور اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا۔ تو آج مرد بھی فٹ بال کھیل رہا ہے تو گھٹنے کھول کے، کرکٹ کھیل رہا ہے تو گھٹنے کھول کر، کبڈی کھیل رہا ہے تو گھٹنے کھول کر، اور اگر محلے میں کنواں پر یا ہینڈ پائپ پر نہا رہا ہے تو گھٹنے کھول کر۔ میرے بھائیو، شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے، بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکل گئی تو پھر تیرا جو دل میں آئے، جو دل کرے وہ کر۔ یعنی پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جب شرم و حیا انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی جرجیت صاحب کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو یہی گالیاں دینا شروع کر دیں گے، ابھی جرجیت صاحب کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو یہی سارے کپڑے اتار کر پھینک دیں گے، ابھی شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جائے تو پھر وہ جس کا جو دل چاہے گا وہ کرتا پھرے گا، اس کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو اپنی عزت کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ جس کا جو دل چاہے سو کرے، یعنی پھر اسے کوئی چیز کی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اب تو وہ بے شرم ہو ہی گیا جب شرم و حیا نکال دی گئی ہے اس کے اندر سے۔ ارے شرم و حیا تو مرد کے اندر بھی ہوتی ہے، پھر عورت کے اندر کتنی ہونی چاہیے؟ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟
سنیے مرد کے اندر کتنی شرم و حیا ہے. دل چاہتا ہے مسلم شریف کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں, حدیث مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی گھٹنوں سے نیچے تھی لیکن بیچ سے کھلی ہوئی تھی. آپ سلی ہوئی لنگی نہیں پہنتے تھے. ہم لوگوں کے ہاں جو سلی ہوئی لنگی پہننے کا رواج ہے نا, وہ عرب میں اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا, بس ایسی لیا اور ایسی لپیٹ لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے, سطر چھپا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک, سطر چھپا ہے, گھٹنے ڈھکے ہوئے لیکن لنگی بیچ سے تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے ایسے. پھر سن لیجئے, سطر کھلا ہے, سطر ڈھکا ہے, گھٹنا کھلا نہیں تھا, سطر ڈھکا ہے لیکن لنگی بیچ سے کھلی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر یعنی ان کے باپ موجود ہیں. کہا بیٹی اللہ کے رسول ہیں؟ جی ہیں. پوچھئے, اجازت لیجئے, کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ اما عائشہ آتی اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے کہ میرے ابو بکر صدیق باہر ہیں, گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. گھر میں بیٹی ہے, اجازت. آج تو جو جس کے گھر میں جیسے گھسنا چاہے گھس جائے. ارے شوہر کو بھی اپنے گھر میں گھسنے کے لیے اپنی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. کہاں پڑے ہو یار, ایسے مت گھسیے, ہمارا گھر ہے. ارے ہوگا تیرا گھر, شریعت کے اصول ہیں. گھر جائیے تو پہلے دستک دیجئے. آپ کی بیوی جب آپ کو اجازت دے, پتہ نہیں کس حال میں ہو, آپ گھر کے اندر گھسیں, اس کو کنجڑ حال میں دیکھے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. اصول بتائے اسلام نے. گھر میں بھی جا رہے ہیں تو بیوی کی اجازت ضروری ہے. صاحب میرا گھر, میری بیوی تو خود اب دوسری سے لائے, پھر بھی اپنے گھر میں اجازت؟ ہاں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے پوچھئے. حضرت عائشہ نے اجازت لی. اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں کہ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دی جائے. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کے نبی ایسے ہی لیٹے رہے جیسے لیٹے تھے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی. اب ابو بکر نے دروازہ کھولا, دیکھا حضرت عمر. کہا اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں ہیں. میں ملنا چاہتا ہوں کہ اندر آنے کی اجازت ہے. ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ عمر فاروق دروازے پہ کھڑے ہیں, وہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. آپ نے کہا ان کو بھی اجازت ہے, اندر آنے دو. حضرت عمر فاروق اندر آتے ہیں اور وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی ایسے ہی لیٹے رہے, آپ اٹھے نہیں, آپ ایسے ہی لیٹے رہے. ابو بکر آئے, عمر آئے, آپ ایسے ہی لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک اور دستک ہوتی ہے. حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا, سامنے عثمان غنی ہے. کہا اللہ کے نبی ہیں؟ جواب ملا ہاں. کہ اجازت ہے تو میں اندر آؤں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عثمان غنی اجازت مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ان کو ابھی دروازے کے باہر ہی کھڑا رہنے دیجئے, ابھی اجازت مت دیجئے. اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں, اپنی لنگی کو اور نیچا کرتے ہیں, جو بیچ سے کھلی ہوئی تھی اس کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنا کرتا بھی نیچا کر لیتے ہیں اور صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر اب عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دو. اب عثمان غنی گھر کے اندر آتے ہیں, یہ تینوں لوگ ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی. کہا اللہ کے نبی ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے. آپ لیٹے تھے, گھٹنا ڈھکا تھا, بیچ سے آپ کی لنگی کھلی ہوئی تھی. میرے باپ آئے, کوئی فرق نہیں پڑا, آپ لیٹے رہے. عمر آئے, آپ لیٹے رہے, کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر آپ بیٹھ گئے. آپ نے اپنے دونوں پیر سمیٹے اور لنگی کو نیچا کیا اور اپنی قمیص کو بھی آپ نے نیچے کر لیا. اور جب آپ سنبھل کر بیٹھ گئے تب آپ نے عثمان کو بلایا. آخر عثمان میں ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی لنگی نیچی کر لی, اپنے پیر سمیٹ لیے اور اپنی قمیص بھی نیچی کر لی. فرمایا عائشہ تم عثمان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتی ہو. عثمان اتنا شرمیلا ہے, عثمان اتنا حیا والا ہے کہ عثمان کو دیکھ کر
آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں، عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کر لیتے ہیں، اور جب آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں تو بھلا میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، میں عثمان سے کیوں نہ شرماؤں؟ میرے بھائیوں غور کرو، حضرت عثمان کی شرم و حیا دیکھو، ایک مرد میں اتنی شرم و حیا ہے کہ حضرت عثمان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں عثمان کو دیکھ کر۔ جب ایک مرد کے اندر یہ شرم ہوتی ہے تو پھر ایک عورت ذات میں کتنی شرم ہونی چاہیے؟ جبکہ عورت کا معنی ہی ہے پردے کی چیز، عورت کا معنی ہی ہے شرم و حیا کی چیز، عورت کے اندر کتنی شرم ہونی چاہیے؟ آج مردوں سے زیادہ بے شرمی عورتوں کے اندر۔ عورتوں کی شرم و حیا کا اندازہ لگانا چاہیں گے آپ؟ اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے؟ سنیے، آئے جلسوں میں آنے والیوں تم سنو، جلسے کے باہر جلیبیاں خریدنے والیوں سنو، چوڑیاں خریدنے والیوں سنو، جلسے کے باہر اس طرح گھومنے والی اور ایسے ایسے لڑکے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ سخت جملہ بولتے ہوئے کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، کسی قسم کی کوئی لاج اور حیا نہیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں ڈرتا، کوئی حیا نہیں ہے مجھے اس بات کو کہنے میں۔ سنو، شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے نا اجازت؟ اللہ کے نبی نے مردوں کو اتنا حکم دیا ہے، اسپیڈ تھوڑی سی سلو کر رہا ہوں میں اپنی آپ کو سمجھانے کے لیے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا اما اللہ یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتی ہے، تم ان کو مسجد میں جانے سے مت روکو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو تم مت روکو۔ کون سا زمانہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا، فتنے کا زمانہ نہیں ہے، فتنے کا نہیں۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جا سکتی ہے۔ مردوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر تمہاری بیویاں جانا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم یہ دے رہے ہیں، اجازت ہے اپنی جگہ پر، آج بھی عورتیں جانا چاہیں مسجد میں جا سکتی ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن سنو، آئے جلسوں میں گھومنے والیوں سنو، اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر بیلون اور غبارے دلانے والیوں سنو، مردوں کی بھیڑ میں چپک چپک کر چلنے والیوں سنو، اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں خود امام ہے جناب محمد رسول اللہ، جس زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ، اور جس کی امامت خود محمد رسول اللہ کر رہے ہوں، اور کون چاہے گا کہ رسول اللہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں تمہارے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، اگر مسجد میں آنا چاہیں تو ان کے گھر والے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں عورتوں تمہاری گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی تم جتنا مردوں سے دور رہو گی، جتنا مردوں کے آواگمن سے بچو گی، جتنا مردوں کے آمد و رفت سے دور رہو گی، اتنا تمہارے لیے خیر ہے، اتنا تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اندازہ لگا لیا آپ نے؟ اور اتنا ہی نہیں، گھر کے اندر بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، یہ خالہ کا لڑکا، یہ چچا کا لڑکا، یہ پھوپا کا لڑکا، بہرحال پردہ تو سب ہے،
खाला के लड़के से भी लड़की को पर्दा है, चचा के लड़के से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है ना करे वो अलग बात है। अरे बेहयाई तो इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि आज बहनोई अपनी साली को लाता है, स्कूल छोड़ता है, मार्केट घुमाता है, और ये सारे के सारे काम बीवी की इजाजत से होते हैं। यानी बीवी को भी कोई एतराज नहीं कि तुम अपनी साली को यानी मेरी बहन को मेरे घर से लाओ, स्कूल छोड़ दो, जाओ नुमाइश लगी है, मेला लगा, उसको घुमा के आ जाओ। आज अरे तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद भी तुम्हारा अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाना हराम है, हराम है, हराम है। हम नाजायज नहीं कह रहे, हम हराम कह रहे, हराम है, हराम है, हराम है। इसी तरीके से भाई की इजाजत के बावजूद देवर का अपनी भाभी को मायके से लाकर अपनी गाड़ी पे बिठाना और अपने घर लाकर अपने भाई के हवाले कर देना, यह भी हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत दो रास्ते और दो चीजें कभी नहीं बयान कर सकती है। जो शरीयत देवर को भाभी के लिए मौत कहती हो, वो शरीयत भाभी को अपनी बाइक पर घुमाकर घर से मायके छोड़ना और मायके से घर लाने की इजाजत नहीं दे सकती है। शरीयत ने देवर के लिए भाभी को मौत करार दिया है, भाभी के लिए देवर को मौत करार दिया है। इसी तरीके से हम उनमें साली के लिए जीजा भी शामिल है, साली के लिए बहनोई भी मौत है। जो मौत है उसको बाइक पर घुमाना और बिठाना और गाड़ियों पे ले जाने की इजाजत इस्लाम नहीं दे सकता है। सुनो, अब घर में भी खाला के लड़के आते हैं, चचा के, इनके समाना जाना लगा रहता है। इसलिए शरीयत क्या कहती है, और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर में भी नमाज पढ़ना हो तो अपने घर के आंगन में पढ़ो, और अपने घर के आंगन से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के दालान में नमाज पढ़ो, और दालान से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के अंदर उस कमरे में कोठरी में चले जाओ और दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ो। गौर करो, शरीयत ने कितने पर्दे के अंदर औरत को नमाज पढ़ने को अफजल करार दिया है। फरमाया, औरतों तुम मस्जिद में जा सकती हो, इजाजत है तुम्हारे लिए, इतनी इजाजत है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम्हारे घर के मर्दों को रोकने का इख्तियार नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि तुम अपने घर में पढ़ो, और घर से भी बेहतर यह है कि अपने सहन आंगन में पढ़ो, और आंगन से भी बेहतर यह है कि दालान में पढ़ो, और दालान से भी बेहतर यह है कि कमरे में पढ़ो, और कमरे से भी बेहतर यह है कि उसके अंदर भी कोई कोठरी हो तो उस कोठरी में तुम नमाज पढ़ो। जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी, ये औरत की शर्म व हया है। इस्लाम ने औरत को इतना पर्दा बताया। अच्छा, इस हदीस को सुनने के बाद अब कैसी लग रही हैं ये औरतें जो घूम रही हैं? अब कैसी लग रही हैं जलेबियां खरीदने वाली? अब कैसी लग रही हैं ये मार्केटिंग और शॉपिंग करने वाली? फितने रुकेंगे नहीं। जलसा कमेटी के लोगों, जब तक जलसों में मेले और दुकानों को बंद नहीं करोगे, बेहयाई नहीं रोक पाओगे। इस्लाम जड़ पर हमला करता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा जिना मत करो, इस्लाम ने कहा जिना की जड़ जो है उसी को काट दो। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। जिना की नौबत तो इन्हीं रास्तों से आती है, इसलिए उन रास्तों को बंद कर दिया है। अय औरतों, जब भी तुम कहीं निकलो अपनी निगाहें नीची रखो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो और बनाओ सिंगार ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। जब निगाहें नीची करके चलोगी तो कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, और जब देखेगा नहीं तो इसको प्यार होगा नहीं, और जब इसको प्यार होगा नहीं तो मोबाइल नंबर मांगे नहीं जाएंगे, और जब मोबाइल नंबर नहीं मांगे जाएंगे तो चैटिंग और व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं होगी, और जब ये नहीं होगा तो फिर जिना तक की नौबत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जिना से बचना है तो पहले इन रास्तों पर अमल करो। अगर चाहते हो इस्लाह हो, अगर चाहते हो हमारी माँ बहनें पर्दा करे,
تو जलसों में लगने वाले मेले ठेलों पर पाबंदियां लगाना पड़ेंगी, इस जड़ को खत्म करना पड़ेगा, इस बेहयाई के अड्डों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ इन दुकानों में होती है। आप चाहें कि जलसों में इस्लाह भी हो और आप ये भी चाहें कि दुकानें भी लगाएं, बेपर्दगी भी हो, तो माफ कीजिएगा आग और पानी दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से एक जगह नेकी और एक जगह बुराई, दोनों को एक साथ जमा करके अब खैर की उम्मीद लगाएं, वो भी आज के दौर में ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। आओ एक और तरीके से तो मैं समझाऊं। दिल चाहता है कि आज कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं। सुनो मेरी माओ बहनों, औरतें नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आ ही गई, भाई इजाजत तो है ही, ठीक है, पढ़ना ही चाहती हो तो आओ, कोई रुकावट नहीं है। अब तुम मस्जिद में आ ही गई हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या फरमाया, ये मर्दों के लिए है। लोगों नमाज पढ़ो और अगली सफ में कोशिश करो पहुंचने की। फिर आपने अगली सफ के बारे में क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, बताया नहीं अल्लाह के नबी ने, इतना है बताया नहीं, लेकिन इतना बता दिया, इससे अंदाजा लगाओ। अगर किसी को पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर किसी को पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों से लड़ेगा, ये लोगों से झगड़ा करेगा। जैसे यहाँ जलसे में आगे बढ़कर वीडियो बनाने के लिए झगड़ा करते हैं ना, अगर पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो ये लोगों से लड़ेगा और झगड़ा करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियों में नाम लिखे जाएंगे, जिसका नाम आएगा उसको अगली सफ में जाना पड़ेगा। अगर सवाब बता दूं अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ेंगे और कुरानदाजी होने लगेगी, और लोग कुरानदाजी करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेंगे कि मेरा नाम निकल आए और मैं अगली सफ में जाऊं। एक तरफ चप्पल, दूसरी तरफ लोगों की गर्दनें चीर रहे हो। वो देखो हजरत मियां, मरने के बाद इनका तो मजार बनेगा, ये पीर साहब कहलाए जाएंगे। कैसे हंसते हुए जा रहे हैं, ये बोलते, अच्छा एक को बोलूं तो दूसरा देखो, अब उधर देखो वो आदमी जा रहा। और कभी कभी बेचारे 80 साल का बुढ़ा भी बीच से उड़ जाता है, बताओ वो घर जाके क्या करेगा बेचारा। अब वो है किस काम का बेचारा, चाची भी सो गई होंगी तो वो चाचा जाके घर करेंगे क्या, कभी कभी वो भी उड़ता है। पहली बात तो इस उम्र में तुम्हें आना नहीं चाहिए, कोई फर्ज नहीं है, और आते हो तो अब बैठो बेचारे, करोगे क्या घर जाके अब तुम। तो मेरे भाइयों सुनो, अगली सफ का सवाब समझ लिया कितना ज्यादा है। अगर पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग अगली सफ के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पर्चियां डाली जाएंगी, कुरानदाजी की नौबत आएगी आगे सफ के लिए, इतना सवाब। लेकिन औरतों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या हुक्म दिया? मर्दों की सबसे अफजल सफ, सबसे आगे वाली, एक सफ, दो सफ, तीन सफ, चार सफ, पांच सफ लग गई, मर्द खत्म। अब पर्दा होगा, अब पर्दे के पीछे औरतों की भी सफे लगेंगी, और औरतों की पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी और चौथी, पांचवी, 5 सफों में औरतें भी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मर्दों की सबसे अफजल सफ सबसे आगे वाली है, और औरतों की सबसे अफजल सफ सबसे पीछे वाली है। जबकि वो औरतों में है, लेडीज में है। जब औरतों की नमाज के अंदर पर्दा पड़ा हुआ है, इसके बावजूद औरत की सफ पिछली वाली सबसे अफजल है। आए बाजारों में घूमने वालियों, तुम्हें कौन सा नाम दिया जाए? तुम्हारी शर्म हया को कौन सा नाम दिया जाए? तुम्हारी इस बेशर्मी को कौन सा लक़ब दिया जाए? तुम्हारी इस बेहयाई को कौन सा नाम और कौन सा टाइटल दिया जाए? बताओ। और तुम ना बता सको तो तुम्हारे भाई बताएं और तुम्हारे बाप बताएं, कौन सा नाम दिया जाए इसको।
گھر والوں کو پتا ہے جلسہ سننے گئی اور یہاں گلچھرے اڑا رہی ہے. کتنے ایسی ہوں گی جو موبائل پہ گفتگو ہو گئی ہوگی, ہم جلسے میں آئیں گے, فلاں جگہ ملیں گے. ہم کو بیوقوف بناتے ہو. 28 سال سے اس لائن میں ہوں. سب سے پہلی میری تقریر سب سے کم عمر میں جب میں 17 سال کا تھا تو مئو ناتھ بھنجن میں سونیا واڑے کے اندر ہوئی تھی ہماری تقریر جب میں پڑھتا تھا. اور دوسری تقریر ہماری بامبے میں باندرا میں ہوئی جب میں 18 سال کا ہونے والا تھا. 2 مہینے رہ گئے تھے 18 سال ہونے میں, اور اس 18 سال میں 2 مہینے کم تھے. تب میں نے بال ٹھاکرے کے خلاف بولا تھا. ہرے رنگ پہ پابندی کی بات کرنے والے, لوکی کھانا چھوڑ, پرول کھانا چھوڑ, پالک کھانا چھوڑ. یہ ساری سبزیاں تو اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں, اور لال رنگ سے پیار ہے تو گائے کا گوشت کھانا شروع کر دے. اسی بات پر ہم ہتکڑی پڑ گئی تھی. 2 دن لاک اپ میں رہے تھے, لیکن نابالغ ثابت ہو گئے تھے اس لیے بچ گئے تھے. اب غور کرو کہ 18 سال سے آج ہماری عمر 46 سال کی ہو رہی ہے. 28 سال کا زمانہ میرا اس لائن میں گزر چکا ہے. 28 سال کا تجربہ ہے. اس 28 سال بہار میں بھی گزرے, بنگال میں بھی گزرے, جھارکھنڈ میں بھی گزرے. اس 28 سال کا حساب اگر میں آپ سے مانگوں تو آپ 28 سال پہلے بھی زیرو تھے, آج بھی زیرو ہو. 28 سال پہلے بھی جلسے سننے کا کوئی ادب و احترام آپ کے اندر نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. 28 سال پہلے بھی جہیز کی بھرمار تھی, آج بھی جہیز کی بھرمار ہے. 28 سال پہلے بھی بدتمیزی تھی جلسوں میں, آج بھی بدتمیزی ہے جلسوں میں. 28 سال پہلے بھی بے پردگی عام تھی, 28 سال کے بعد بھی عام ہے. پوچھو اس 28 سال میں آپ نے کتنا حاصل کیا ہے, تو میں کہوں گا آپ صفر ہیں, زیرو ہیں. جہاں پہلے تھے وہیں پر آج بھی آپ کھڑے ہیں. 28 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. عورتوں کی سب سے پچھلی والی افضل ہے. یہ ہے شرم و حیا. عورت کو ایسا بتایا ہے یہ عورت میں شرم ہونی چاہیے. شانہ بشانہ چلتی ہیں. کچھ ہو گیا؟ بھائی کچھ بچے چلے جائیں, یہ تو پہلا کام ہے بھائی. جلسہ مقصد نہیں ہے, پہلا مقصد یہ ہے مدرسہ چلے. تو کچھ بچے آپ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ لمبا چوڑا خرچہ ہے, اور آپ 28 سال سے سن بھی رہے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مولوی 1-2 سال بلایا جاتا اس کے بعد میں پھر ختم. آپ 28 سال سے ہمیں یاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت آپ کے دل میں ہے, اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے فیصلے آسمان والا کرتا ہے. ایسے ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. تو آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میری اتنی سی بھی بات مان لیجئے کہ کچھ بچوں کو اب میں بھیج رہا ہوں آپ کے درمیان, تو آپ سے جو ہو سکے میری محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس مدرسے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اللہ کے راہ میں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. جبکہ بات بہت قیمتی تھی, میں خود ڈسٹرب ہو جاؤں گا جب بچے آپ کے درمیان جائیں گے, تو بات تو بہت قیمتی ہے. 2-3 باتیں اور بتانا تھی, جلدی بھیجیے کسی کو, کیونکہ 2 گھنٹے تو ہو ہی گئے ہمیں بولتے ہوئے. میرے بھائیوں چلے گئے؟ ارے آپ کے کہنے سے تھوڑی چلے گا, آپ مودی تھوڑی ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. 28 سال پہلے آتا تھا تو بولتا تھا 2.5-3 گھنٹے. اب جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہوں, ظاہر بات ہے کہ اب عمر کا بھی تقاضا دیکھیے, اور ہم آپ کے بات مان کے بولنے لگیں گے تو ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں کہ نہیں بیٹے ہیں. اب ہم 3-3 گھنٹہ ہر جگہ بولنے لگیں گے تو کتنا چلیں گے؟ ختم. تو ہمیں بھی اپنی انرجی کو باقی رکھنا ہے. میرا تو کل بھی جلسہ, پرسوں بھی جلسہ ہے, اور اس کے بعد یہی سے ڈائریکٹ دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 9-10 میں وہاں رہنا ہے. تو میرے بھائیوں ہم تو بالکل قسمت کہاں ہے میری. اور اس کے بعد وہ کانفرنس کر کے پھر بہار, بنگال, جھارکھنڈ کا دورہ. سب سے زیادہ پروگرام بہار, بنگال اور جھارکھنڈ انہی میں تو ہوتے ہیں. ہریانہ, پنجاب, راجستھان, یہ سب کو تو بہت کم مہینے میں 1 ہو جائے, 2 ہو جائے. یہاں تو سال چلتا ہے. اور جن جلسوں میں ہم نہیں جا پاتے تو دوسرے مولانا لوگ کور کر رہے ہیں میرے بھائیوں, لیکن جلسے برابر ہو رہے ہیں. کل مولانا بدر الدجا صاحب ملے ہمیں بھروسیہ میں, ان سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب 1 دن بھی خالی نہیں ہے, 25 دسمبر کا دن خالی رکھے بس 1 دن آرام کرنے کے لیے.
اب آپ اندازہ لگائیے 25 دسمبر ابھی آ رہی ہے, یہ نومبر چل رہا ہے, بتا رہے پورا میرا بنگال میں پروگرام ہے, صرف 25 دسمبر جو کرسمس ڈے ہے وہی ایک دن خالی رکھے ہیں ہم, اس دن ہم آرام کریں گے, وہ دن ہم کسی کو نہیں دیے. تو پروگرام اتنے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں, اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو عورت کی پچھلی صف سب سے افضل, جبکہ اگلی صف کا ثواب اتنا, لیکن عورت کو پچھلی صف میں ثواب سب سے زیادہ ملے گا. شریعت کے اصول دیکھیے. دل چاہتا ہے کہ ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دوں, سنو. اچھا آج کتنی بدل گئی ہے عورت ذات, لڑکی کتنی بدل گئی. آج دیکھیے فون میں بات کی اور خوب بات ہے, منہ بند ہی نہیں ہوتا ہے آج کل, منہ بند نہیں ہوتا ہے. ایک پیر صاحب تھے بیچارے, وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے میں پیر ہوں, اس کی بیوی مانتی نہیں تھی. پیر تیرے جیسے 336 پیر ہم نے دیکھے, پیر بنا پھرتا. اچھا عورت سے زیادہ شوہر کے بارے میں کون جانتا ہوگا؟ ایک بار اس عورت نے آسمان پر ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا, مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے اڑ رہا تھا. تو اس نے اپنے پتی سے, ہسبینڈ سے کہا پیر بنتے ہو؟ ارے پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ ہوا میں اڑ رہا تھا, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس کے پتی نے, اس کی بیوی نے, اس کے آدمی نے کہا تم نے دیکھا؟ کہاں؟ اڑتے ہوئے دیکھا. ہاں ہوا میں, ہاں دیکھو بات میں پلٹنا نہیں. کرے میں نے دیکھا, کہہ رہے وہ میں ہی تو تھا. یہ پیر بولا, اس کا ہسبینڈ, یہ میں ہی تو تھا. چلو کم سے کم مان تو لیا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا, وہ میں ہی تو تھا. بیوی ایک دم جھٹ سے بدلتی ہے, کیا کہتی؟ ہاں مجھے لگا کہ تم ہی ہوگے. کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, سیدھے سیدھے نہیں اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی, پھر کمی نکال دی. آج اتنا بولتی ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا حکم دیا, کتنی شرم و حیا بتائی لڑکی کی. جاؤ بھیجو کسی کو, وہ ہے میرے بھائیو جاؤ. اچھا ٹھیک ہے, آپ سب لوگ وعدہ کرو, میرے بات تو کوئی نہیں ہے بولنے کے لیے, نہیں ہے نا, آپ سب وعدہ کرو, ہم بیٹھیں گے یہاں پر تقریر کے بعد 10 منٹ, آپ سے اپنے ہاتھ میں لیں گے, دیکھیں آج آپ کی محبت کا امتحان لیں گے کہ آج آپ کو ہم سے کتنی محبت ہے. میں جانتا ہوں چندہ دے چکے ہوں گے, لیکن میرے کہنے پر کتنا دیتے ہیں یہ دیکھوں گا. تو میرے بھائیوں سنو, نکاح ہوتا ہے نا لڑکے کا لڑکی کا, جب نکاح ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارات آ جاتی ہے, حالانکہ بارات کا کوئی ثبوت ہے نہیں, آ جاتی ہے تو لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں. ایک وکیل ہوتا ہے, 2 گواہ ہوتے ہیں, اور وہ لڑکی کے پاس جا کر کہلواتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے, تمہیں قبول ہے؟ اس سے پوچھا جاتا ہے. حالانکہ شریعت کے اندر یہ ہے ہی نہیں. پنکھا یار وہاں چلا گیا, حد ہو گئی. شریعت میں یہ نہیں ہے, لڑکی کی اجازت ضروری ہے. سنیے, شریعت میں لڑکی کی اجازت ضروری ہے شادی کے موقع پر, لیکن نکاح کے دن نہیں. لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے, یہ غلط ہے. جب رشتہ چلے, جب بات چیت چلے, اسی وقت لڑکی کا ولی یعنی باپ, چچا یا بھائی لڑکی سے پوچھ لے گا کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے, کیا تمہیں یہ لڑکا ٹھیک لگتا ہے, اس کے ساتھ نکاح کر دوں, کوئی پرابلم تو نہیں. بس یہ ہو گئی اجازت. لیکن ہوتا کیا, یا نکاح کے موقع پر کیا جاتا ہے لڑکے کا, بعد میں پہلے لڑکی کا. اور سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں لڑکی کے پاس اور کہلواتی ہیں, کہہ دے ہاں قبول کیا, ایسے ارے کہہ دے. سنو, ایسے موقع پر بھی شریعت نے عورت کی شرم و حیا کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کہا ہے جب لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی, یہ منہ پھاڑنے والی ہو,
بک 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 کرنے والی جلسے میں بھی کیسے بیٹھی ہوگی اللہ ہی بہتر جانے. کوئی اپنی ساڑی دکھا رہی ہوگی, کوئی اپنی چپل دکھا رہی ہوگی, کوئی اپنی لپسٹک دکھا رہی ہوگی, کوئی اپنا دوپٹہ دکھا رہی ہوگی. یہ تو آج تو عید کا دن سے بڑا دن ہے ان کے لیے. آج اپنے کہاں سے لائی ہو, کوئی کہہ رہا کٹیہار سے, کوئی بتائے گا یہاں سے, کوئی کہے وہاں سے میں نے خریدا. آج یہی سب چل رہا ہوگا. اور کتنی تو مولانا جرجیس کو دعا دے رہی ہوں گی اللہ کرے یہ آتا رہے تاکہ ہمارے کپڑے روزانہ بدلتے رہیں, نئے نئے کپڑے ہم پہنتے رہیں اور ہم دکھاتے رہیں. سنو میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, اللہ کے رسول نے تمہاری شرم و حیا کا لحاظ اتنا زیادہ رکھا کہ جب لڑکی سے پوچھا جائے کہ فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا, تمہیں اس کے ساتھ نکاح قبول ہے یا نہیں, تو فرمایا وہ شرم کی وجہ سے بولتی نہیں ہے تو اس سے زبردستی مت بلواؤ. وہ موقع لڑکیوں کے لیے بڑا نازک ہوتا ہے. اس موقع پر جلدی سے ان کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ہاں میں نے قبول کیا, ہاں مجھے منظور ہے, یہ جلدی نہیں نکلتا ہے. محمد رسول اللہ نے ان کے نفس کو سمجھا تھا اور کیا حکم دیا تھا, ان سے ایک بار پوچھنا کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے, ایک بار پوچھنا. اگر وہ نہ بولے تو ان سے زبردستی مت بلوانا. اذنها سماتها, اگر وہ خاموش رہ جائیں تو یہی ان کی اجازت ہے, خاموشی ہی کوئی اجازت سمجھ لینا. میری قوم کی بیٹیوں, میری بہنوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا شرمیلا مانا ہے, فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی نہیں کہہ پا رہی ہے کہ میں نے قبول کیا تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مان لینا, اس سے زبردستی مت کہلوانا. یعنی عورت کی زبان سے زبردستی بھی مت نکلوانا کہ میں نے قبول کیا. یہ شرم و حیا ہوتی ہے لڑکیوں کے اندر, عورتوں کے اندر. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج خود موبائلوں پر پرپوز کر رہی ہے, ایک دوسرے کو آفر دے رہی ہے, گفتگو کر رہی ہے اور رات رات بھر باتیں چل رہی ہے, چیٹنگ چل رہی ہے. اب سردیوں کے دن آئیں گے, کمبل منہ پہ ڈھک کر اندر لحاف کے اندر, رجائی کے اندر جا کے چیٹنگیں چلیں گی, رات رات بھر گفتگو چلے گی. میری بہنوں, شریعت نے تمہیں کتنا شرمیلا مانا ہے, شریعت کے اوپر عمل کرو ورنہ یہ بے پردگی کا ماحول تمہیں رسوا کر دے گا. میں نے کئی جگہ بتایا, تمہیں بھی بتا دوں, 3 لاکھ لڑکیوں نے مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ لڑکیوں نے مہاراشٹر کے اندر کورٹ کے اندر اپلیکیشن دے رکھی ہے کہ میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اگر نکاح کے وقت میرا باپ انٹرفیئر کرے یا میرا بھائی تو ان کی بات بالکل نہ مانی جائے. میں 1 سال کے بعد بالغ ہو جاؤں گی, میں 6 مہینے کے بعد بالغ ہو جاؤں گی, لہٰذا میرا نکاح میری مرضی کے مطابق غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوگا. میرے باپ کو دخل کا اور میرے بھائی کو دخل کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. یہ 3 لاکھ اپلیکیشنیں مہاراشٹر کے اندر کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہیں. یہ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے. اور آپ کتنا رونا روئیں گے, اگر آپ رونا ہی چاہتے ہو تو اس واقعے پر روئیے کہ مونات بھنجن کی سرزمین پر ایک لڑکی ہے, عالمہ ہے, فاضلہ ہے, مدرسے سے پڑھی ہوئی ہے, قرآن پڑھ کے تفسیر پڑھ کے نکلی ہے, بخاری اور مسلم پڑھ کے نکلی ہے, عالمہ اور فاضلہ کی ڈگری لے کر نکلی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسی وہ عالمہ بن کر نکلی اور وہاں ایک کانوینٹ اسکول میں پڑھانے جانے لگی, ایک کانوینٹ اسکول میں اس کی نوکری لگ گئی, انگلش میڈیم اسکول میں وہ انگلش کی ٹیچر بن گئی اور وہیں پڑھاتے پڑھاتے اس عالمہ اور فاضلہ لڑکی کا پیار اور عشق ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ہو گیا. اور اتنا یہ ہندو لڑکے کے ساتھ عشق پڑا کہ اس لڑکی نے کانوینٹ اسکول سے بھاگ کر اس لڑکے کے ساتھ ساڑی پہن کر مندر میں جا کر اپنی مانگ میں سندور لگا کر بھگوان کو, مندر کے بھگوان کو ساکشی مان کر ہندو رسم و رواج اور ریتی کے مطابق 7 پھیرے لے کر نکاح کر لیا اور شادی کر لی. کتنا رونا روگے, روئیے. اگر رونا ہے تو اس موقع پر روئیے, اگر رونا ہے اور ماتم کرنا ہے تو اس حالت پر روئیے کہ اب ہماری عالمہ اور فاضلہ لڑکیاں بھی محفوظ نہیں رہی. کیا کرو گے؟ آج جرجیت صاحب کی باتیں تمہیں بری لگ رہی ہوں گی, لگتی رہے میری بلا سے, لیکن غور کرو کہ اس عالمہ اور فاضلہ لڑکی کا کیا قصور تھا. یہ تو پردے میں رہتی تھی, لیکن جب اس کو کانوینٹ کا ماحول دے دیا تو پھر یہ فرار ہو گئی اور بھاگ گئی. اس کے باپ نے بھلے ہی کہہ
دیا کہ مرتے دم تک میرا اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہے, وہ میرے لیے مر چکی ہے. آج میرے بھائیوں, ہم اپنی بیٹیوں پر نظریں ڈالیں کہ کون سے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں, ہم اپنی لڑکیوں پہ نظریں ڈالیں اور بہنوں پہ نظریں ڈالیں کہ ہم ان کو کہاں پڑھا رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تو نہیں پڑھتے ہیں, اور پڑھتے بھی ہیں تو ان کو چھوڑنے کون جاتا ہے اسکول اور لینے کون جاتا ہے اسکول. اسکول کی کینٹین میں کہیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے تو نہیں پی رہی ہیں. ان تمام چیزوں پر نظریں کون ڈالے گا؟ یہ ایک باپ کی اور ایک بھائی کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ تمام چیزوں سے آپ آزاد ہیں, آپ کو اپنی بہن اور بیٹی پر بہت بھروسہ ہے, تو پھر روئیے. پھر آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی بھی ایک دن ہندو مندر میں جا کر سندور لگا کر مورتی کو ساکشی مان کر پھیرے لگائے گی اور بھاگے گی اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے گی. اس وقت رونا بیکار ہے. آج رو لیجئے اور آج ہی احتیاط کر لیجئے, آج ہی اپنے بہنوں بیٹیوں پر کنٹرول کیجئے. اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں سے چھینیے, واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے کی انومتی اور پرمیشن ان کو مت دیجئے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو امید رکھیے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں محفوظ ہیں, اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ڈریے, ہماری لڑکی کبھی بھی ہمارے سماج کو بدنام کر سکتی ہے, ہمیں بدنام کر سکتی ہے, ہمیں رسوا کر سکتی ہے, کبھی بھی اور کسی بھی وقت. کہاں گیا وہ پردہ؟ ابو داؤد کی روایت ہے, کتاب الجہاد پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں. ذرا منظر دیکھیے کہ ایک صحابیہ ہے, ان کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے, اور لڑتے لڑتے ان کا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا, شہید ہو گیا. ماں کو گھر میں پتا چلا کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا ہے. ماں نے جلدی سے چادر اوڑھی, اپنا چہرہ چھپایا اور اپنی ایک آنکھ بھی ڈھک لی, ایک آنکھ کھول لی تاکہ راستہ دکھے, اور چلنے لگی اور اپنے بیٹے کی تلاش میں جانے لگی, اور اپنے میدان جنگ میں پہنچ گئی. لوگوں نے کہا کون؟ جواب دیا میں فلاں کی ماں ہوں, سنا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا. کہاں تیرا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن تو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی اس حال میں تو یہاں چلی آئی, اس حال میں کہ تیرے جسم پر پردہ ہے, پیر چھپے ہیں, ہاتھ چھپے, چہرہ بھی چھپا ہے, اور تو سب کچھ پردے کے ساتھ آئی ہے. یہ خبر سن کر تو اچھی اچھی عورتوں کے دل پانی ہو جاتے ہیں, ان کے کلیجے موم ہو جاتے ہیں, وہ پاگل سی ہو جاتی ہے, اور تو اس حال میں بھی اپنے بیٹے کی خبر سن کر پردے کا اتنا خیال رکھ کر یہاں تک چلی آئی. اس عورت نے جو جواب دیا وہ سنو. اس نے کہا ان ارزبنی فلن ارز حیائی. اے میرے ساتھیوں, پوچھنے والوں, میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں اپنا پردہ اور اپنی حیا نہیں کھونا چاہتی. میدان جنگ میں اپنی حیا نہیں کھوتی. میرے بھائیوں, ایسے موقع پر بھی اس عورت نے ایسا پردہ کر کے دکھایا کہ اس کا بیٹا میدان جنگ میں قتل ہو گیا ہے, لاش پڑی ہوئی ہے, لیکن ایسے موقع پر بھی وہ صحابیوں سے کہہ رہی ہے ارے تم میرے سامنے سے ہٹو تب تو میں اس کو دیکھوں, تم میرے سامنے رہو گے تو میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھ پاؤں گی. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے اپنا پردہ نہیں کھویا. اس واقعے کے بعد ہماری بہنیں کیسی لگ رہی ہیں, ہماری بیٹیاں کیسی لگ رہی ہیں, ذرا سوچو. یہ بازاروں میں گھومنے والیاں کیسی نظر آ رہی ہیں, اب ذرا سوچئے. میرے بھائیوں, قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن برہنہ ہوں گی, ٹائٹ اور چست لباس ہوگا, ان کا جسم دکھائی دے رہا ہوگا. نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی. لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. ایسی عورتیں کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا کہ انسان سرعام راستوں میں اور چوراہوں پر زنا کرے گا, سڑک پر سب کے سامنے زنا کرے گا. چوما چاٹی تو سب کے سامنے ہو رہی ہے, کوئی پارک نہیں بچا ہے, کوئی گاؤں نہیں بچا ہے, کوئی بازار نہیں بچا ہے. گلے میں ہاتھ ڈالنا,
اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر چلنا تو ایک معمولی ایک فیشن بن گیا ہے. اور چلے جاؤ بمبئی جوہو چوپاٹی, چلے جاؤ گیٹ وے آف انڈیا اور دلی گیٹ انڈیا اور دہلی میں چلے جائیے بڑے بڑے شہروں میں اور جا کر دیکھ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور اس سے بھی زیادہ بالکل عام سمندروں کی بیچ پر سارا کام ننگے ہو کر کیا جا رہا ہے. اگر یہ منظر دیکھنا ہے تو گوا اور پیرس کی سرزمین پر چلے جائیے, آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو ملیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا انتظار کرنا, جب یہ زمانہ تم دیکھ لو گے کہ زمانے میں عورتیں اور مرد سڑکوں پر, چوراہوں پر, روڈ پر عام لوگوں کے سامنے, سب کے سامنے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ زنا کریں گے, راستے میں ملیں گے. اس زمانے کا سب سے شریف انسان کون ہوگا؟ جس زمانے میں لوگ اپنی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ غلط کام سڑک پر, چوراہے پر سب کے سامنے کریں گے. اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا جو اس دمپتی کے پاس جائے گا, جو اس جوڑے کے پاس جائے گا, جو اس کپل کے پاس جائے گا اور ان سے یہ کہے گا میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں, تم جو کام کرنا چاہتے ہو اس کھلے میں مت کرو, ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں, اس کھلے میں مت کرو, یہ ہمارا گھر ہے, یہ اس کی دیوار ہے, تم اس دیوار کے پیچھے چلے جاؤ اور یہ کام کر لو, یہ میرا کھیت ہے, تم اس کھیت میں جھاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ اور وہاں یہ کام کر لو. غور کرو, منع کرنے کی ہمت اس کی نہیں ہوگی, وہ کام تو کرنے کے لیے کہے گا لیکن یہ کہے گا سب کے سامنے مت کرو, اس دیوار کے پیچھے کر لو یا میرے کھیت میں چلے جاؤ جھاڑیوں میں کر لو, سب کے سامنے نہ کرو. جو یہ بولے گا یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا, سب سے نیک انسان ہوگا. میرے بھائیوں, یہ بے شرمی و بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے, تو شرم و حیا اذا لم تستحی فافعل ما شئت, جب شرم و حیا نکل گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے کر. 2 گھنٹے تو میں نے کھینچ ہی دیے آپ کے, بس یہ 3 چیزیں مجھے بتانا تھی, یہی ایمان کا حصہ تھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, الہ العالمین ہمیں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی توفیق عطا فرما, الہ العالمین شرم و حیا ہمارے اندر بھی اور ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی پیدا فرما دے. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چلتے چلا